لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم درود و سلام کی عظمت اور اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو پڑھیں گے. قرآن کریم کی ایک بہت ہی واضح آیت ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالی اور اس کے سب اور سارے کے سارے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم بھی تمہیں حکم دیتے ہیں صلو علیہ، کہ تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو. ہم ملائکہ کو تو درود کا حکم دیتے ہیں، پر تم تو امت محمدی ہو، تم درود کے ساتھ سلام بھی پڑھا کرو. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمہارے ذمے دو کام لگائے ہیں کہ ان پر درود بھی بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو. صرف سلام نہ پڑھا کرو، سلیمو تسلیما ہے، دو دفعہ سلام کا صیغہ ہے کہ خوب سلام بھیجا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت خاص سے آج ہم اس ضمن میں بات کریں گے کہ درود و سلام کی فضیلت. سورہ احزاب کی اس آیت کے متعلق، اس کی تفسیر کے متعلق قاضی عیاض ایک کتاب ہے الشفاء، بہت خوبصورت کتاب ہے، محبت سے بھری ہوئی کتاب ہے قاضی عیاض کی. اور اس الشفاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد مومنین کو حکم ہوتا ہے کہ ایمان والوں حضور پر درود و سلام بھیجو. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو بطور خاص حضور کی عظمت و شان اور حضور کی مرتبت اور مقام رفیع کے اظہار کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس خبر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ رب العزت نے پہلے اپنا اور پھر ملائکہ کا عمل بیان کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے سب فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. پھر ہمیں حکم دیا کہ ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی حضور پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک اس مقام کے سوا کسی جگہ پر بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ حکم دینے سے پہلے خبر دے کہ میں کام یہ خود بھی کرتا ہوں. اس حقیقت سے یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اقدس کی یہ عظمت و خصوصیت صرف آپ کا نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کوئی اور مثال پورے قرآن میں نہیں ملتی، کسی انبیاء میں سے کسی نبی میں نہیں ملتی. یہ خاص طور پہ آپ کے لیے یہ آیت مبارکہ اور یہ اہتمام ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ ملائکہ تم ان کو سجدہ کرو، ملائکہ تم ان کو سجدہ کرو. اور یہ عمل کسی اور کے لیے نہیں ہے، خاص تمہارے لیے ہے کہ تم آدم کو کرو. اور یہ آدم کی عظمت ہم اس طرح برقرار رکھتے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور عظمت کی بات آئی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الم نشرہ میں بھی بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے مدنی آپ کا تو مقام یہ ہے کہ ہم آپ کی خاطر آپ کا ذکر ہم بلند کر رہے ہیں. آپ کی خاطر، اللہ اکبر، آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت ہر جگہ بلند فرما دیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آپ نے دعا بھی کی، اللہ سے آپ نے التجا بھی کی، اور ساتھ حضور کا ذکر بھی ہے. تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. امام بخاری
کتاب بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ الاحزاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالی ملائکہ کے اجتماع میں اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وہی جانے جس نے آپ کو شان سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت جملہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی شان تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ جس نے ان کو بنایا ہے شان بھی سے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق علم تھا کہ میں نے اپنے محبوب کی تعریف کرتے رہنا ہے، لہٰذا پہلے ہی نام محمد رکھ دیا، یعنی وہ ذات جس کی بار بار اور بے حد و حساب تعریف کی جائے، اور پھر احمد بھی رکھا کہ وہ جو تمام مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح یہ جو حدیث ہے نا کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی یہ جو حدیث ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے حضور کی شان بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کے بے حد و حساب اجتماع میں اللہ ان کے سامنے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان کرتا ہے۔ گویا سارا عرش، ملائے اعلیٰ، پوری کائنات کا گوشہ گوشہ درود و سلام سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ شان محمدی ہے، یہ شان محمدی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور کی شان بیان کرنے میں شامل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل خود حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ فرشتوں کو بھی ساتھ ملائے؟ کیا اس کا اپنا درود بھیجنا کافی نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب امام رازی نے التفسیر الکبیر میں دیا ہے۔ اس میں تحریر کرتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے انہیں کسی اور کی کیا محتاجی ہے؟ وہ فرشتوں کو اس لیے ساتھ ملاتا ہے تاکہ فرشتوں کو بھی ایسا کرنے سے فرشتوں کو شرف و عزت ملے کہ وہ بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرشتوں کی شرف و عزت ہے حضور پر درود بھیجنا۔ جب اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے تو آقا کو عزت ملتی ہے، مگر جب فرشتے اور مخلوق آپ پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کو اور مخلوق کو عزت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن الکبریٰ میں، امام نسائی اس کو سنن الکبریٰ میں لے کے آتے ہیں کہ من صلی علیہ من امتی صلاة مخلصا من قلبه صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات۔ میری امت میں سے جو بھی خلوص نیت سے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر بصورت رحمت درود بھیجتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ صدق نیت سے درود بھیجنے کا کرم ہے اللہ کا، بصورت رحمت درود بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے اس شخص پر، یعنی اس کی اپنی بخشش بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ بھی کھلتا ہے اور حضور کی شفاعت کا حقدار بھی ٹھہراتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، خطیب بغدادی اس کو الجامع الاخلاق میں لے کر آئے ہیں، ان اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ کا کوئی ایسا فرمان نہیں ملتا کہ امتیوں کے درود و سلام سے میری عزت و تکریم بلند ہوتی ہے۔ حضور کو فائدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے درود کا ہوتا ہے اور حضور کے امتی کو فائدہ حضور پر درود بھیجنے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنین کو حکم دیا گیا ہے سورہ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والوں حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ مومنوں کو تو اللہ نے اس لیے آقا پر درود بھیجنے میں شامل کیا تاکہ مومن بھی شفقت و رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اب فضیلت درود و سلام احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي. اس کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی مجھے پیش کیا جاتا ہے. تو اب حضور پر ہم درود بھیجیں، وہ درود حضور پر پیش ہو اور پھر انداز اچھا نہ ہو. پھر ایک امام بیہقی السنن الکبریٰ میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ، جب وہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا، مسند الشافعی میں آتا ہے اذا كان يوم الجمعة والليلة الجمعة فاكثروا الصلاة علي، جب جمعے کی رات اور جمعے کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعے کا رات کون سا ہوتا ہے؟ یہ جمعرات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے نا، اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے. تو اگلا دن جو جمعے کا ہوگا اس سے پہلے جو رات ہوگی وہ جمعے کی رات ہوگی. اچھا، اسی طرح حضور پر درود پڑھنا بڑی سعادت اور برکت کا باعث ہے. درود پڑھنے والے جہاں کہیں سے بھی پڑھیں وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے. آپ نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، کہ پس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تمہارا جو تم درود و سلام مجھ پر بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، مجھے پہنچ جاتا ہے. غور کریں، آپ نے فرمایا تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پہنچایا جاتا ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، وہ درود پہنچتا ہے مجھ تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس میں علماء ایک جملہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سارا ہفتہ درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، مگر جمعے کے دن اور رات جہاں کہیں بھی تم پڑھتے ہو تمہارا درود میں خود وصول کرتا اور سنتا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا ہے. دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بہت خوش تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج سے بڑھ کر زیادہ خوش اور مسرور آپ کو کبھی نہیں دیکھا. حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آج جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، ابھی نکل کر میرے پاس سے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے کہ امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتا ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث ہے جسے امام ابی داؤد نے اور امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے، پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود ہے نا، صبح شام 24 گھنٹے ایک ایک سیکنڈ میں. پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تو پھر لوٹی ہی رہتی ہے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک بیان کرتے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات. سنن نسائی میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، امام ترمذی اس کو جامع الکبیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ.
قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ان میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، وہ شخص ذلیل ہوا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط میں لے کر آئے، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد، ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی اہل بیت، حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے گھر والے، حضور کی ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی درود میں شامل ہوں تو سبحان اللہ، وہ ایسی دعا کو پر لگتے ہیں کہ وہ پرواز کرتی ہے، ایسی پرواز تو کبھی نصیب ہی نہ ہو کسی، ایسی پرواز ہوتی ہے اس کی دعا کی جو درود کے ساتھ بھیجی جائے اللہ کے دربار میں، تو اس دعا کو جو شرف قبولیت ہوتا ہے۔ تو ان دلائل سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح درود شریف امتیوں کے لیے بخشش و مغفرت، قبولیت دعا، بلندی درجات، قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔